السلام علیکم جی، آپ آزاد اردو دیکھ رہے ہیں. میں سلمان درانی ہوں، میرے ساتھ فیاض الحسن چوہان صاحب. سر ویلکم. فیاض صاحب، کیا ناراضگی ہے آپ کی بیسکلی عمران خان صاحب سے؟ آپ کی تو بہت رغبت تھی ایک وقت میں، آپ ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی آواز سمجھے جاتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سلمان، آپ کے سامنے ہے پچھلے 2.5 سال کی ہسٹری. ہم بانی تحریک انصاف کے ساتھ تھے کہ وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کا سرمایہ ہے. وہ ہمیں بتاتے تھے کہ پاک فوج کی وجہ سے پاکستان قائم ہے. وہ ہمیں بتاتے تھے کہ پاک فوج پاکستان کی بقا اور سربلندی کی ضامن ہے. وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جو پاکستان کی فوج کے خلاف سیاستدان کھڑا ہوتا ہے وہ ملک کا غدار ہے. ایک نہیں، دو نہیں، 20 کلپس سوشل میڈیا پہ ان کی تقاریر کے، ان کے انٹرویوز کے موجود ہیں. ہمیں یہ پڑھا کے، سنا کے، میٹنگز کے اندر بھی بتا کے ہماری ایک نظریاتی آبیاری کی گئی ذہنوں کی. جب اس کے بالکل 180 ڈگری الٹ اپریل 2022 سے کام سٹارٹ ہوا تو پھر چیزیں ہلکی ہلکی ڈسٹرب ہونا شروع ہوئی. کیونکہ ہم تو ذہنی طور پہ، میرا تو بلڈ گروپ P+ ہے، پاکستان پلس. اور پاکستان پلس میں عالم یہ ہے، آپ حیران ہوگے کہ میں 2 دفعہ MPA اور 6 منسٹریاں میں نے ایکسرسائز کی ہیں. میرے پاس بلیو پاسپورٹ ہے لیکن کورا. میں نے زندگی میں 2 عمرے کی ہیں، اس کے علاوہ دنیا کے کسی ملک میں جانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میری محبت ساری پاکستان کے ساتھ ہے. اور پاکستان میں واحد ادارہ پاک فوج ہے کہ جو میری مڈل کلاس جس سے میرا تعلق ہے اس کا نمائندہ ادارہ ہے. جب اس کے خلاف ایک پری پلانڈ PTI کے پلیٹ فارم سے اور بانی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اپریل 2022 سے یہ چیزیں چلی، ہوتے پھر 9 مئی تک پہنچی، تو میں ذہنی طور پہ اس کو ایبزارب نہیں کر سکا. پھر میں بیچ کا بندہ ہوں. آپ لوگ سائٹ پہ بیٹھے نا کشتی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ سائٹ پہ بیٹھے دریا کے اور سمندر کے اور نہر کے نظارے دیکھ رہے ہیں. ہم اس دریا، اس سمندر، اس نہر کے اندر ڈبکیاں مار کے آئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر کا پانی گرم ہے، گدلا ہے، صاف ہے، زہریلا ہے، میٹھا ہے، بدبودار ہے، خوشبودار ہے، کہ کیا ہے، کس وقت کیا تھا، کس وقت کیا نہیں تھا. تو یہ جو پچھلے 2.5 سال سے چیز شروع ہوئی وہ فیاض چوہان ہضم نہیں کر سکا. کیوں کہ میں پاکستان کی ریاست، پاکستان کے خلاف کوئی سازش جو میرا ذہن مانتا ہو، جو میرا ذہن سمجھتا ہو، میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. 17 سال کیونکہ گزارے تھے، میں نے دامے درمے سکھنے اس 1.25 سال کے اندر 22 مئی سے پہلے تک، اپریل 2022 سے 22 مئی 2023 چھوڑنے تک میں نے پوری کوشش کی ان کو سمجھانے کی. لیکن اس کے صلے میں یہ ہوا کہ مجھے سائڈ لائن پہ کر کے، مجھے کور کمیٹی سے نکال دیا گیا، مجھے کھڈے لائن لگا دیا گیا. تو آخر میں جب یہ سارا 9 مئی ہوا تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ بھائی میں کم از کم اس پوری تحریک فساد فی الارض میں فٹ نہیں آ سکتا. تو یہ بات آپ کو پہلے پتہ نہیں تھی کہ عمران خان صاحب اس حد تک جا سکتے ہیں؟ پہلے میں نے بتایا نا کہ ہمیں تو وہ آپ نے تو کلپ سنے ہیں نا، فوج کے حق میں، ISI کے حق میں، ادارے کے حق میں. ہم نے تو اندر میٹنگز میں بیٹھ کے پراپر ان کی ایک نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں دفعہ کی گفتگو سنی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ذہن بنا کہ یار یہ لیڈر ہے جو جس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی بنتی ہے فیاض چوہان کی. کہ فیاض چوہان کی سوچ بھی یہی ہے کہ پاک فوج، پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز، پاکستان کے ادارے وہ ہماری بقا اور سربلندی کا ضامن ہے. بانی تحریک انصاف بھی یہی صبح دوپہر شام کہتے تھے. تو ایک ذہنی یکسوئی اور ایک جاب سیٹسفیکشن. MBA اور MPA کی بکس کے اندر نا ایڈمنسٹریشن اور بزنس ایڈمنسٹریشن اور باقی جو MPS کی بک ہے اس کے اندر ایک کنسیپٹ پڑھایا جاتا ہے، جاب سیٹسفیکشن. جاب سیٹسفیکشن یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ کام کر رہا ہے نا اس کا ذہنی طور پہ یکسوئی ہو اپنے ادارے کے ساتھ، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پرفارمنس کے حوالے سے. تو اس یکسوئی کا پہلا اور آخری یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ادارے کے ساتھ سوچ آئیڈینٹیکل ہو، پارٹی کے ساتھ، گروہ کے ساتھ، چاہے بزنس، چاہے نان کمرشل یا کمرشل ہو. تو جاب سیٹسفیکشن تھی کہ یار میرے اور میرے لیڈر کی سوچ ایک ہے.
لیکن جب وہ بالکل الٹ ہوئی ہوتے 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 آستہ پھر اندر کی بہت سی چیزیں ہم نے 1.25 سال میں دیکھی ہیں نا، جو کیا بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کا جو ایک دم تھاٹ پروسیس ہے وہ کیسے بدلا؟ دیکھیں میں آج بھی ابھی آرٹیکل لکھ کے آ رہا ہوں، کل یا پرسوں وہ چھپے گا. میں نے اس میں ایک چیز لکھی، آپ فارم 45 اور 47 کا رونا روتے ہیں تو جو ممبران 172 ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ نے تسلیم نہیں کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ 45 اور 47 کا رزلٹ تسلیم کیا جائے. فارم 47 کا وہ ممبران 172 کا رزلٹ کیا تھا؟ کیا پاکستان کی ہسٹری میں سلمان بھائی مجھے بتاؤ بانی تحریک انصاف پہلا وزیر اعظم تھا کہ جس کو آئینی یا غیر آئینی طور پہ وزارت عظمیٰ سے اتارا گیا ہو؟ آپ نے صرف ہاں یا نہ میں میرے سوالوں کا جواب دیتے جانا ہے. کیا پہلا؟ ایک نہیں ابھی سوال نہیں پوچھنا آپ نے ہاں یا نہ میں کرنا ہے. کیا پہلا تھا؟ نہیں. تاریخ ہے. ٹھیک ہے جی. کیا پاکستان کی ہسٹری میں ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے، ٹھیک ہے جی، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے اور آپ کا محمد خان جنیجو تک، اور نواز شریف بے نظیر بھٹو سے لے کے نواز شریف تک، اور ظفر اللہ جمالی سے لے کے یوسف رضا گیلانی تک، آپ کو کئی وزیر اعظم منتخب ملیں گے کہ جن کو یا لیگل یا انلیگل طریقے سے برطرف کیا گیا. ٹھیک ہے. کیا ان میں سے کسی ایک نے اترنے کے بعد یہ کہا کہ اب نہ میں کھیلوں گا نہ میں کھیلنے دوں گا، اب میں نہیں تو کوئی بھی وزیر اعظم نہیں، اب میں نہیں تو پاکستان کے اندر کوئی جمہوریت اور پارلیمانی جمہوریت نہیں، اب میں نہیں تو پاکستان کی اسمبلیاں بھی نہیں، اب میں نہیں تو جناب ملک کی ریاست کے کوئی ادارے کی عزت نہیں، اب میں وزیر اعظم نہیں تو کسی عدالت کی، کسی ادارے کی، کسی فوج کی، کسی ISI کی، کسی سیاسی مخالف کی کوئی عزت نہیں، اب میں وزیر اعظم نہیں تو جناب اب سڑکوں کے اوپر دمادم مست کلندر، دھما چوکڑی، افراتفری، چھینا چھپٹی، مارا ماری، طائف الملوکی، غنڈہ گردی، بدماشی، فساد، فتنہ، وہ سب کچھ ہوگا. کیا کسی نے کیا؟ کسی نے کیا ان میں سے جو میں نے بتایا؟ نہیں نہیں کیا. نہیں زندہ مثال ہیں نواز شریف صاحب. اور سر نہیں، یہ اس انداز سے کیا 350 جگہوں پہ حملے، سپریم کورٹ پہ حملہ. اور سر وہ سپریم کورٹ کے اوپر جب حملہ ہو تو سر اس کا پھر سزا بھگتی نا. ایک ریگولر اور مسلسل کی میں بات کر رہا ہوں، تاریخ میں تو ہے، میں ریگولر اور مسلسل کی بات کر رہا ہوں کہ مسلسل آپ نے. سر بات یہ ہے 172 ممبران نے لیگلی اتارا تھا نا، آپ ہاضم کرتے، جمہوری پروسیس تھا نا، پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر اترتے ہیں نا لوگ، کسی کے ساتھ ٹیگ کر کے یا کسی کے اسٹامپ پہ تو نہیں لکھ دیا جاتا کہ اب تم تا حیات صدر ہو، وزیر اعظم ہو، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چیف جسٹس ہو. جناب آپ ایک جمہوری رویے کے تحت اس کو ہضم کر لیتے، آپ اپوزیشن میں آ جاتے، اپوزیشن لیڈر بن جاتے، آپ ملک کو دیکھتے، ریاست کو دیکھتے کہ یار میرے کسی رویے کی وجہ سے ملک اور ریاست تو نہیں ڈوبے گی. آپ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ایک اسٹیٹسمین، لفظ اسٹیٹسمین یہ نا اس کو کہتے ہیں کہ ایک وہ سیاستدان جو اپنی ذات سے آگے سوچتا ہے اپنی ریاست، اپنے ملک اور اپنے معاشرے کے لیے، اس کو اسٹیٹسمین کہتے ہیں. آپ ایک اسٹیٹسمین کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر رکھتے ہیں. آپ نے کہا نہیں میں نہیں تو ایسی کی تیسی، اور پھر 2.5 سال سے اس ملک کے اندر مارا ماری، چھینا چھپڑی، طائف الملوکی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری چیز، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی برابر کی جو ذمہ دار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے؟ اچھا مجھے بالکل آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا ہے، جنگ کس نے شروع کی اپریل 2022 میں؟ اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا تھا تحریک عدم اعتماد میں؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ از دس جسٹیفائڈ کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پولیٹیکل پروسیس میں انٹروین کرے؟ از دس آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے انٹروین کیا، انہوں نے ووٹ ڈالے تھے، ان کو کان سے پکڑ کے جناب وزارت عظمیٰ سے اتارا تھا. اس وقت سسٹم کے اندر تھے نا، تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا، اب سنیے گا. کیا اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد وہ جمہوری پروسیس نہیں تھا؟ کیا ان کی حکومت کسی فوجی آمر نے یا کسی فوجی ڈکٹیٹر نے یا کسی جنرل نے ٹاپل کی تھی؟ کیا ایک پوری بات سن رہے ہیں، پوری بات سن رہے ہیں، لوگوں کو یکسوئی ہو نا باتوں سے سن کے. کیا ان کی حکومت 172 ممبران اسمبلی جن میں سے کوئی بھی فلور کراسنگ کر کے نہیں، آئین کے آرٹیکل 62 63 کی وائلیشن کر کے کسی ممبر نے ووٹ نہیں دیا تھا، سارے کے سارے آئین اور قانون کے تحت
رائٹ رکھتے تھے کہ ان کے ساتھ چلیں یا ان کے مخالف چلیں. وہ تمام گروہ نے اکٹھے ہو کے 172 کے ساتھ جناب ان کے اوپر تحریک عدم اعتماد نہیں کی تھی. اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا کون سا قصور ہے؟ تو ایک دم سے انہیں کیسے یاد آ گیا کہ یہ کرنا ہے؟ اور اس وقت کس نے کرنا ہے؟ عدم اعتماد کس نے کی تھی؟ اس وقت کی جو اپوزیشن تھی. ہاں تو اس میں کیا جنرل باجوہ نے کی تھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کی تھی؟ آپ بتائیں نا. جنرل باجوہ نے کی تھی. نہیں یہ تاثر تو یہی ہے نا کہ اس وقت نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ ان کو گود میں بیٹھ کے لوریاں دے, جنرل باجوہ ان کو گود میں بٹھا کے فیڈر, سیاسی فیڈر پلائے, جنرل باجوہ ان کو گود میں بیٹھ کے اور فوج ان کو گود میں بیٹھ کے ان کی حکومتیں چلائے؟ وہ ٹھیک ہے, وہ جنرل باجوہ اور فوج ٹھیک ہے کہ آپ کے خلاف 1 سال پہلے تحریک عدم اعتماد آئے تو جناب کرنل لیاقت اور جنرل فیض اور پوری فوج جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو کے ایم این ایز کو جناب کنٹینروں میں بند کرے, اسلام آباد کے اور پنڈی کے جناب سیف ہاؤسز میں آ کے بند کرے, ان کو ڈرا دھمکا کے ووٹ پورے کرے. اور آپ کے اپنے کلپس موجود ہے, آڈیو کلپس موجود ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہاں جی اتنے بندے ہم نے کور کر لیے ہیں, اتنے بندے آپ نے کور کرنے ہیں, اتنے ہم نے خرید لیے ہیں. آپ سے ڈھکے چھپائیے کلپ. سنو نا, ایک منٹ پوری بات سن لو. وہ کرے تو ٹھیک, جب وہ یہ کام نہ کریں, وہ یہ کہیں کہ یار ہم نے بالکل نیوٹرل رہنا ہے, پولیٹیکل سسٹم کے تحت چیزیں چلیں, جتنا آپ کا اس وقت مینڈیٹ ہے اسمبلی کے اندر, جن جن گروپوں کا, جن جن پارٹیوں کا, جن جن پارلیمانی گروپس کا, وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیں کہ کس کو وزیر اعظم بنانا ہے کس کو نہیں. تو آپ کہیں کہ ہاں اب آپ قصوروار ہیں. سر یہ تو نہیں, میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھوئی تھوئی تو نہیں نا. اس وقت پہ اعتراض کر رہے ہیں یہ جو سندھ اسمبلی میں منڈیاں لگیں اور یہ جو ایک پروسیس ہوا, اس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا پولیٹیکل پروسیس. اچھا میں آپ کو بتا, تو جو 1 سال پہلے تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف پہلے آئی تھی, وزیر اعظم کے خلاف بانی تحریک انصاف کا, اس میں جو منڈیاں لگی تھی, جو اس سے 1 سال پہلے بلکہ 6 مہینے پہلے آپ کی جناب سینٹ کے الیکشن میں منڈیاں لگی تھیں, یوسف زئی گیلانی کے اور جناب حفیظ شیخ کے, وہ منڈیاں جو ہے نا وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے, اس کی آڈیو ویڈیو کلپس جو ہے نا مارکیٹ کے اندر موجود ہے. بانی تحریک انصاف کی اپنی آڈیوز موجود ہے کہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے کتنے ایم این اے خرید لیے ہیں, کتنے رہ گئے ہیں, باقیوں کو آپ نے مینج کرنا ہے. وہ منڈی نہیں تھی. آپ 3.5 سال حکومت کرتے رہے جناب, وہ منڈی نہیں تھی. ٹھیک ہے, مطلب آپ آج اس تاثر کو بلکہ ریالٹی کو کہہ لیں یکسر مسترد کرتے ہیں کہ سیاست میں ایسی منڈیاں نہیں لگنی چاہیے, ایسے غلط ہے, ان کی رائے نہیں بدلوانی چاہیے. غلط ہے. اس کی بنیاد, اس کو عروج پہ کس نے پہنچایا؟ میری ساری زندگی پالیٹکس میں گزری ہے, پچھلے 45 سال ہم نے جناب 80 سے لے کے بلکہ 77 میں بھی ہم جناب 8-9-10 سال کے ہوتے تھے, ہم نے اپنی آنکھوں سے جناب پی این اے کی تحریک دیکھی, لیکن اپنے شعور کے ساتھ ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے پولیٹیکل لیڈر 85 سے لے کے اب تک کی ساری جناب ہم نے مارا ماری دیکھی ہے. جو بانی تحریک انصاف نے اپنی حکومت 3.5 سال پاک فوج کی اور آئی ایس آئی کی سپورٹ سے بنائی, چلائی, اٹھائی, جائز ناجائز ہر طریقے سے, اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. اور وہ ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کو آپ کے اپنے رویوں کی وجہ سے آپ کے اتحادی آپ سے کنارہ کشی کر لیں, اب رویہ کیا ہے؟ وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کہتے ہیں جی ان کو کیا گلا ہے, مجھے خود اپنے منہ پہ انہوں نے بتایا. چودھری پرویز لائی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اسپیکر پنجاب اسمبلی کے آفس میں, وہ بیٹھے ہوئے, ہم نے پوچھا یار کیوں متفر ہوئے آپ؟ انہوں نے کہا یار میں حیران ہوں کہ کوئی انسانیت کے اوپر مبنی ایٹیٹیوڈ ہی کوئی نہیں ہے صاحب بہادر کا. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں جی ہم گئے ان کے پاس, میں منسٹر ہوں ان کا, میں بیٹھا ہوں, صبح ناشتے کا ٹائم ہے, ناشتہ آتا ہے ایک بندے کا, میں گیسٹ آیا ہوں, میں مہمان ہوں, میرے سامنے ناشتہ کر رہے ہیں, دہی شہد دیسی ابلے انڈے کھائی جا رہے ہیں, مجھ سے جناب باتیں بھی کری جا رہے ہیں. پورا ٹائم گزر گیا, مجھ سے پانی تک نہیں پوچھا, اور صاحب بہادر نے ناشتہ بھی پورا کر لیا. کہتا میں اس دن سمجھ گیا تھا یار, اور یہ اس کے لیے نہیں ہے, ہم نے تو 20 دفعہ یہ دیکھا ہوا اپنی آنکھوں سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ یکسو نہ ہو, آپ سے ٹوٹ جائیں آپ کے رویے کی وجہ سے, کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگواں حرم سے, کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. تو جب آپ کے اندر خوئے دل نوازی نہیں اور آپ کے سارے اتحادی آپ سے ٹوٹ کے آپ کے خلاف ہو گئے, تو اس میں پاک فوج کا کیا قصور یا جنرل باجوہ کا کیا قصور؟ تو آپ کے پاس جب کوئی ریزن نہیں بچتی تو اس کھانے پینے کے اوپر کیوں آپ تنقید کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں سلمان بھائی. آپ نے کہا
کہ اتحادی کیوں ٹوٹے یا اتحادی کیوں پرے ہوئے یا اتحادیوں کو خریدا گیا یا اتحادی میں ایک ایگزامپل دی ہے, 4-5 اور بھی اتحادی ہے. تو با پارٹی تھی. آپ کل انہی رویوں کا دفاع کرتے تھے گورنمنٹ کے ترجمان جب ہوتے تھے. بھائی میں نے ان رویوں کے اوپر تو کبھی ڈسکشن ہوئی نہیں, لیکن پہلے تو عقیدت کی پٹی ہوتی تھی نا, ڈسپلن کی پٹی ہوتی تھی. اچھا, جب عقیدت اور ڈسپلن کی پٹی اتر کے, جو اب آپ میرے سے بیٹھے یہاں پہ شو کر رہے ہیں, ہم انالیسس کر رہے ہیں, تو میں نے انالیسس تو جو ہے نا ایک جینٹل مین کا ایک ریالٹی کے اوپر مبنی دینا نا, کہ جب آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے تو آپ پاک فوج کے خلاف نفرت والی کیمپین شروع کر دیں, آپ جنرل باجوہ کے خلاف شروع کر دیں نفرت والی کیمپین. پھر آپ کو جناب ہائی مورل گراؤنڈز کا جناب سول سپرمیسی کا جھنڈا آپ اٹھا لیں. آپ نے اپنی زندگی کے 28 سال فوج کی گود میں بیٹھ کے گزارے ہو, ISI کی گود میں بیٹھ کے گزارے ہو, اس وقت آپ کو سول سپرمیسی یاد نہیں آتی تھی. اچھا, باجوہ صاحب کیسے سپہ سالار تھے؟ یار دیکھو, باجوہ صاحب میری ذات کی حد تک تو میں ان کی کرتا ہوں بہت عزت, بڑی بات صاف سی ہے. فیاض الحسن چوہان کا اصول ہے کہ جس بندے نے آپ کی ذات کے حوالے سے ڈائریکٹ پرسنل آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کیا ہو, تو میں کم از کم اس کی پیٹھ پہ چھری نہیں گھونپوں گا. جب پرسنل ذاتی حوالے سے جنرل باجوہ صاحب کا میرا ان کی فیملی کے ساتھ, ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے جس پہ ان کی میرے اوپر ایک اچھائی بھی ہے. اچھائی نہ سیاسی ہے نہ فائنینشیل ہے. میرے کاغذوں میں ان کی جتنی خامیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہوں گی, لیکن ان کے اوپر ان کے بڑے احسانات ہیں. میں ان کی فیملی کے بڑے کلوز, ان کے کچھ دوست لوگوں کے ساتھ کچھ بزرگ ہیں جو میرے بھی بزرگ ہیں, میرا بڑا کلوز رشتہ ہے ان سے, جو ان کے فرسٹ بلڈ کے ریلیشن شپ میں ہے. میں وہ باتیں جانتا ہوں, لوگ تو جانتے ہیں نا جو ان کو جناب اکاموڈیٹ کیا, ان کے 3.5 سال چلائے, ان کو ہر جگہ پہ جناب چوسنی دے کے, انگوٹھا دے کے, فیڈر دے کے, ان کو گود میں بٹھا کے جنرل باجوہ صاحب جناب ان کے معاملات چلاتے رہے, ان کی ہر جہاں پہ پھنستے تھے. اور اس کے علاوہ بڑے احسانات ہیں ذاتی. تو جب آپ کو وہی جنرل باجوہ کو آپ گالیاں دینا شروع ہو جائیں, اسی جنرل باجوہ کو آپ سرے عام, اور پھر دوبارہ یو ٹرن دیکھیں, دوبارہ یو ٹرن. ایک دفعہ وہ آپ کا محسن, اس کی تعریفیں, جنرل باجوہ کی جو تعریفیں ایک نہیں کم از کم 100 کلپ موجود ہے مختلف موقع کے, کہ جنرل باجوہ کی تعریف کر کے بتا رہے ہیں کہ اس جیسا جنرل پوری پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان میں نہیں آیا. اسی جنرل باجوہ کو غدار, نیوٹرل, میر جعفر, میر صادق کہا. پھر سونے پہ سہاگا دیکھیں, 3 مہینے گزرنے کے بعد جناب آپ اگست 26 تاریخ کو اور 17 ستمبر 2022 کو اسی جنرل باجوہ کے ساتھ آپ صدر عارف الوی کے ساتھ مل کے میٹنگ کر رہے ہیں اور اس کو تا حیات صدر بنانے کی آفر کر رہے ہیں. کیا یار, کوئی اصول ہوتا ہے یار. اور بندہ کچھ 6 مہینے سال کسی ایک جگہ پہ ٹک جاتا ہے, کسی ایک موقف پہ یار, کسی ایک سٹینس پہ. اچھا, ایک موقع پہ خان صاحب جنرل باجوہ کو سیک بھی کرنا چاہتے تھے. یار ہر قسم کی پاسبلٹی تھی. اب اطرم من اللہ صاحب نے جناب امریکہ کے اندر کہا کہ جناب مجھے میری مسز نے کہا کہ جناب ARY میں آ رہا ہے, ماشاء اللہ لگنے لگا ہے, تو میں نے پجامہ پہنا ہوا تھا اور جناب میں سارا کچھ چھوڑ کے ہم نے عدالت کھولی رات 12 بجے. ٹھیک ہے نا سر, وہ اس وجہ سے نہیں عدالت کھولی گئی تھی. عدالتیں دونوں اس وجہ سے کھلی تھی کہ جنرل باجوہ صاحب کو سیک کرنے کے حوالے سے انہوں نے پلان بنا لیا تھا خان صاحب نے. جی ہاں. اچھا, جس طرح انہوں نے آئین کا آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو کر قاسم سوری, عارف الوی اور بانی تحریک انصاف نے وائلیشن کی نا, پھٹو پھٹی 30 سیکنڈ میں صدر عارف الوی نے اسمبلی توڑی, اور جناب آئین کو سبوتاز کر کے انہوں نے جو سارا پروسیس کیا تھا تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے, ایگزیکٹلی اسی طرح ان کا پلان یہ بھی تھا, لیکن پھر وہ چراغوں میں روشنی نہیں رہی. اچھا, تو ویسے ایک جنرل سا سوال ہے, کیا ایک پرائم منسٹر سٹنگ آرمی چیف کو سیک نہیں کر سکتا؟ تو سر کرے نا, تو ہمت رکھتے, او بھائی ہمت رکھتے, کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن کانسیکوینسز کی نہیں ہے. پنجابی کا محاورہ ہے, جیب میں نہیں ہے ڈھیلا, دیکھنے چلے میلا. جناب آپ جب ان کی گود میں بیٹھ کے آئیں گے, جب آپ ان کے کندھے پہ بیٹھ کے آئیں گے, جب وہ آپ کو لوری دیں گے, اللہ لوری دودھ کی کٹوری, اس طرح آپ کو پالیں گے, پوسیں گے, آپ کی تربیت کریں گے,
تو پھر آپ ان کو آنکھیں دکھائیں، یہ نہیں بنتا، یہ نہیں ہوتا. پھر اس کے لیے پھر سا چاہیے نا، پھر اس کے اندر کوئی اپنے اندر کیلیبر چاہیے نا، کوئی وصف چاہیے. وصف آپ کے اندر ٹکے آنے کا نہیں ہے. ڈھیلا آپ کی جیب میں ایک نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں ہم میلہ دیکھنے جائیں گے. آپ بتائیں نا. اچھا ویسے آپ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو بہت جسٹیفائی کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک آزاد سیاستدان کے طور پہ بھی آپ عوام کو کیسے راضی کریں گے کہ وہ آپ کو ووٹ ڈالے؟ مجھے آپ ایک چیز بتائیں، میں آپ کی بات یہاں ٹوکتا ہوں. میں تو برملا جانا پاکستان کے اندر فوج کے سیاسی کردار کا میں قائل ہوں. برملا ہونا چاہیے بالکل. وجہ آپ تسلی سے سنیے گا، بیچ میں ٹوکیے گا نا مجھے. پاکستان کے اندر کیا جمہوریت امریکہ اور یورپ جہاں سے اور برطانیہ جہاں سے جمہوریت آئی ہے اس کے مطابق ہے؟ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے یار. جسٹیفیکیشن نہ دو مجھے، یہ بتاؤ کہ جو جمہوریت ہے، جمہوریت کی ابتدا ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے یو سی لیول کے الیکشن سے. امریکہ، برطانیہ، یورپ، جرمنی، فرانس، ڈنمارک، بیلجیم، اٹلی، ان ملکوں میں چلے جائیں، یہاں پر جمہوریت سٹارٹ ہوتی ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کا یو سی لیول کا الیکشن ہوتا ہے، فری اینڈ فیئر. پاکستان کی طرح کا 2 نمبر ہر پولیٹیکل پارٹی کا الیکشن قومی لیول سے لے کے وہ نہیں، بالکل فیئر. یو سی، سٹی، ڈسٹرکٹ، اسٹیٹ، صوبہ، ملک، ہر پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ جناب ابھرتی ہوئی پہلے تو آتی ہے الیکشن کے ذریعے سے، فری اینڈ فیئر. پہلی چیز. دوسری چیز، جتنی یہ جمہوریتیں ہیں، یہ ممالک ہیں، یہاں پر اس ملک کا پارلیمانی نظام ہو تو وزیر اعظم، صدارتی نظام ہو تو صدر، اس کا کینڈیڈیٹ یو سی لیول کی ہر پولیٹیکل پارٹی کا ممبر اور عہدیدار ووٹ دے کر ایک پروسیس کے تحت ہوتے 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 کینڈیڈیٹ فائنل ہوتا ہے کہ یہ ہماری پارٹی کی طرف سے ملک کے صدر کے لیے، ملک کے وزیر اعظم کے لیے کینڈیڈیٹ ہے. اسی طرح ہوتا ہے. بالکل 2 چیزیں. تیسری چیز، ان تمام ممالک کی جمہوریتوں کے اندر خاندانی وراثتی سیاست کا تصور نہیں ہے. ایک خاندان کے 4 3 3 12 12 20 20 افراد پارٹی کے اوپر گرپ، پارٹی پوری کی پوری ان کے خاندان کی غلام، پارٹی ورکر جناب ایک خاندان، لیڈر خاندان کی جناب پھپھو، پھپھی، چاچا، تایا، بیٹا، بیٹی، لیڈر کی چرنوں کی جناب وہ آسودگی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. 3 چیزیں. ہماری جمہوریت میں تو یہ خاندانوں کی سیاست ہے، وراثتی سیاست ہے، اور کوئی کنسپٹ نہیں ہے یو سی لیول کے پارٹی الیکشن کا بھی. کجا یہ کہ وزارت عظمیٰ کے لیے اس کی کیا جسٹیفیکیشن؟ اس کی جسٹیفیکیشن جب آپ رضا ربانی صاحب سے پوچھیں گے یا کسی بڑے سے بڑے پولیٹیکل اسکالر سے پوچھیں گے تو آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ میں نے کئی دفعہ جواب سنا ہے. بڑے بڑے سلجھے قسم کے جمہوریت کے علمبردار پڑھے لکھے کہتے ہیں بھائی اس خطے کی مجبوری ہے کہ اس خطے کے اندر خاندانوں کی سیاست چلتی ہے. ابھی پوری بات میری ختم نہیں ہوئی. آپ نے ایک غلط کنسپٹ کو کہ جو گناہ کبیرہ ہے جمہوریت کے اندر، وراثتی سیاست، خاندانی سیاست اور یو سی لیول سے لے کے ملکی لیول تک الیکشن نہ ہونے کی سیاست، اس کو آپ نے یہ جسٹیفیکیشن دی کہ بھائی یہ خطے کی مجبوری ہے. تو بھائی اس خطے کی مجبوری ہے کہ پاکستان 1947 کو بنا تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے بلوچستان میں بھی فوج کشی کروائی اور آپ کے کشمیر میں بھی فوج کشی کروائی. اور جب پاکستان بنا اس وقت سے لے کے آج تک 76 سال سے پاکستان کی ہر سرحد غیر محفوظ ہے. ہر سرحد کے اوپر دشمن بیٹھا ہوا ہے، ہر سرحد کے اوپر فوج کشی ہے مخالف کی. ایسے عالم میں وہ فوج کہ جو پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈگنیٹی، سوورینٹی کی ضامن ہے، اس کا پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیٹکس کے اندر ایز اے سٹیک ہولڈر رائٹ ہے اور خطے کی مجبوری ہے کہ وہ شریک ہو. یہ ہے بھائی ساری. اس کا مطلب تو سمپل یہ ہے کہ آپ اپنا سٹیک ہولڈر، کنٹرول نہیں، سٹیک ہولڈر کے طور پہ. تو بھائی جب خاندانی سیاست تھکی ہوئی جناب نان الیکٹڈ کیا لیڈرشپ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، تو بھائی آپ اس کو کیوں نہیں جسٹیفائی کرتے
کہ جس کے حوالے سے سارے کو پتہ ہے کہ یار اگلے کا زلزلہ آئے فوج، سیلاب آئے فوج، مردم شماری ہو فوج، دہشت گردی ہو فوج، فلاں ہو فوج، فلاں ہو فوج، اور جنا سیاستدان کرے موج، بیوروکریٹ کرے موج، میڈیا کرے موج، باقی ساری لیڈرشپ کرے موج. اور جب کوئی وہ فوج جس نے ہر چیز کو سنبھالنا ہے وہ اپنا پولیٹیکل کوئی آؤٹ پٹ دے یا ان پٹ دے تو جمہوریت جمہوریت جمہوریت، فوج کا کوئی کردار نہیں، وہ تمہاری ایسی کی تیسی، پھر سنبھالو سارا کچھ خود. ہاؤسنگ سکیم، ہاؤسنگ کا پروجیکٹ فوج چلا رہی ہے، سیلاب فوج، زلزلے فوج، آپ کی جناب مردم شماری فوج، آپ کا الیکشن فوج، آپ کا ہر کام فوج. اعتراض یہی ہے نا عوام کا بھی. اور بھائی عوام کا نہیں، یہ سارے سیاستدان اور حکومتیں لے کے آتی ہیں، ان کے گن پوائنٹ کے اوپر تو نہیں کوئی رکھتا. میں نے اپنی پوری لائف میں دیکھا ہے کہ آپ کی نواز شریف کی حکومت ہو، شہباز شریف کی حکومت ہو، بے نظیر کی حکومت ہو، بانی تحریک انصاف کی حکومت ہو، آپ خود بلاتے ہیں امن و امان قائم کرنا ہے جی، 246 آرٹیکل کے تحت رینجرز کو بلاؤ جی، فوج کو بلاؤ، اسلام آباد کے اندر، کراچی کے اندر، لاہور کے اندر. بھائی آپ اپنی پولیس کو آرگنائز کرو، اپنی سول فورسز کو ایکوپ کرو. اچھا، لیکن آپ وہ نہیں کرتے. اوکے، اب یہ بتائیے آپ کا اپنا لائے عمل کیا ہے؟ حلقے کی سیاست کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ سارا اللہ پاک کا کرم ہے، نبی پاک کا صدقہ ہے. میرے ساری جمپل ادھر کی ہے، گلی ڈنڈا کھیل کے، بنٹے کھیل کے، کرکٹ کھیل کے، وہاں کی جناب اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر کے وہاں پہ پہنچے ہیں. یہ وقتی بخار ہوتا ہے، یہ وقتی بخار ہوتا ہے سلمان بھائی. پاکستان کی سیاست وہ ہے جہاں پہ 3 سال سے لے کے 4 سال تک ایک سٹینس اور ایک ماحول نہیں ہوتا. ہر دن عید اور ہر شبرات نہیں ہوتی. بانی تحریک انصاف جتنا پاپولر ہے نا، اس سے 1000 گنا زیادہ پاپولر افتخار چودھری تھا 2007، 8 اور 9 میں. لیکن پھر وہ وقت بھی آیا کہ جو رائٹ پہ چودھری اعتزاز احسن اور لیفٹ پہ علی احمد کرد، انہوں نے گالیاں نکالی 2010 میں. یعنی جانی چیز. اور پھر بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ، امریکن CIA کے اشارے پہ آپ کی جو تحریکیں چلتی ہیں نا، تو وہ پھر 2 3 4 سال ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. اور ہم فیلڈ میں ہیں، لوگوں کی خوشی غمی، جنازہ، وعدہ کاٹا، اللہ پاک کا کرم ہے کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے آج جیل سے پیغام بھجوایا ہے جنرل عاصم منیر کے نام کہ نیوٹرل ہو جائے. آپ نیوٹرل ہو جائے. میں نے بھی ٹویٹ کیا آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے. ٹویٹ کیا ہے کہ اپریل 2022 نیوٹرل جانور ہوتا ہے. نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے. بانی تحریک انصاف، یاد ہے نا؟ اور اب بانی تحریک انصاف آرمی چیف کو میسج دے رہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائے. سلیمان بھائی، اللہ پاک کی ذات بڑی ہے. میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا لیڈر نہیں دیکھا کہ جس نے جو بات کی اس کا الٹ اپنے منہ سے اس نے عمل اور قول دونوں کے ذریعے سے کر کے دکھایا. اللہ کی شان ہے. لیکن اس کی خوش قسمتی دیکھو کہ اس دجالی سسٹم کے اندر، دنیا کے سوشل میڈیا کے سرصدقے اور باہر کی ملک دشمن عالمی طاقتوں کے خفیہ ایجنسیز کے سرصدقے، جناب اس کو ہیرو بنا کے رکھا ہوا ہے. حالانکہ ہر بات جو منہ سے نکالتا ہے اس کا الٹ اور اسی کا کفر، اسی کی تکفیر اپنی بات کی اس کی موجود ہے. یہ تازہ آپ نے سوال پوچھ لیا نیوٹرل والا. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ خان صاحب آ رہے ہیں واپس اور اقتدار مل جاتا ہے، حکومت آ جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، اس سے زیادہ افیکٹو اور اس سے زیادہ متحرک حالت میں انشاءاللہ ان کی اپوزیشن کروں گا. کیوں؟ آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے میں پوری پاکستانی قوم کو ایک میسج دوں گا. دنیا کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں ایک پولیٹیکل کارکن ہوں، میں کوئی پولیٹیکل کارٹون نہیں ہوں. میری اپنی آئیڈیالوجی ہے کہ ایک پولیٹیکل کارکن ہوتا ہے، سیاسی کارکن ہوتا ہے، ایک سیاسی کارٹون ہوتا ہے. سیاسی کارٹون ہوتا ہے جو دولت کی وجہ سے، نو دولتیا، نو سیاستیا، باپ دادا کے نام کی وجہ سے، یا یکدم آتا ہے اور ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کرتے کرتے پیسہ لگا کے باپ دادا کے نام پہ MNA MP یا سیاستدان بن جائے گا. سیاسی کارکن ہوتا ہے جو گراس روٹ لیول سے محنت کر کے، مشقت کر کے، ماریں کھا کے، تھانہ، جیل، کچہری بھگت کے، مختلف قسم کی آندھی طوفان سیاسی برداشت کر کے ایک مقام بناتا ہے. میں سیاسی کارکن ہوں، سیاسی کارٹون نہیں ہوں.
آپ عمران خان سے بڑے لیڈر ہیں، آپ کا یہ بیان ہے نہیں میں نے نہیں کہ کہا. آپ میں اس وقت بڑا مشہور تھا. نہیں میں نے یہ نہیں کہا. غلط طریقے سے. چانسلر بننے جا رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے. پہلی بات تو آپ اپنی یہ ذہن کلیئر کر لیں کہ میں نے یہ کوئی نہیں بیان دیا کہ میں ان سے بڑا لیڈر ہوں. میں نے سوال ان سے یہ پوچھا، مجھ سے پوچھا، کریکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان سے بڑے لیڈر نہیں ہیں. اور بھائی میں بات پوری سن لینا میری. مجھ سے پوچھا گیا کہ یار آپ پہ احسان کیا، آپ کو ایم پی اے بنایا، آپ کو منسٹر بنایا. میں نے اس کا جواب دیا کہ بھائی جان، جس وقت بانی تحریک انصاف یورپ اور امریکہ کے اندر اپنے موج میلے کیا کرتے تھے، میں اس وقت پاکستان کا انتہائی نامی گرامی اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. میں اس وقت تک 302 بھی سیاسی کاٹ چکا تھا، 324 بھی کاٹ چکا تھا، میں 40 دفعہ حوالات کاٹ چکا تھا، میں 4 دفعہ جیلیں کاٹ چکا تھا. اور میں جب یہ سیاست کے اندر ابھی منتخب بھی نہیں نہ ہوئے تھے، میں ایم پی اے 2002 کے اندر بن چکا تھا. میں نے وہ جواب دیا. اور پھر دوسرا جواب میں نے یہ دیا، میں نے کہا کہ میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، مجھے ان کی ذات نے میرے پر کوئی احسان نہیں کیا، مجھے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے. میں نے پارٹی جوائن کرنی تھی جس دن انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ کے گھر آئیں گے. میں نے 500 سیاسی عمائدین گھر میں جمع کیے ہوئے 2007 میں. یہ میرے گھر اینڈ ٹائم پہ نہیں آئے اور انہوں نے مجھے انکار کیا. اپنی جو ارد گرد کی جو 2 نمبر کرپٹ لابی تھی جو آخر تک ان کے ساتھ رہی. یہ کب ہوا آپ کے ساتھ؟ 2007 جب میں نے 8 میں جوائن کیا. اچھا. اس وقت سے لے کے 4 دفعہ مجھے انہوں نے پارٹی سے نکالا ناحق بے ڈھنگے طریقے سے 2018 تک، 2008 سے 2018 10 سالوں میں، اور 3 دفعہ منسٹری کے حوالے سے. اور مجھے نہ 2013 میں ٹکٹ دیا گیا اور 2018 میں بھی مجھے ٹکٹ نہیں ملنا تھا. اگر 2018 کا سارا الیکشن جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے سرسد کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وجہ سے اسمبلی میں آئے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت مینج کر رہی تھی پولیٹیکل سٹیج. تو بھائی آپ کے سامنے ہے سارے کا سارا ان کو لانے والے وہ تو ساروں کو پتہ ہے، فوج کی گود میں بیٹھ کے آئے. آپ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے؟ اور بھائی ووٹ کی میں ابھی بات نہیں کر رہا، میں ابھی ٹکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے ٹکٹ نہ پہلی دفعہ انہوں نے دیا کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. 2 کروڑ 3 کروڑ مجھے 2013 میں میرا رائٹ تھا کہ مجھے ٹکٹ ملتا. میں پہلا سابق ایم پی اے تھا جس نے پارٹی جوائن کی تھی. لیکن جب 2013 کا الیکشن آیا اور انہوں نے یہاں الیکشن لڑا، انہوں نے 3 کروڑ روپے رشوت لے کے ایک پوڈری ٹائپ آدمی سے جناب نودولتیے سے اس کو ٹکٹ دے دیا. وہ ان کی نیچے ہار گیا. ٹھیک ہے نا. 2018 میں دوبارہ یہ اسی کو دے رہے تھے. یہ تو میرا ہاتھ پڑتا تھا 2018 میں اپنی فوج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اور کال نہیں کروائی تھی، وہ اپنا ہاتھ ہم نے چلا لیا. کیسے عزت بچ گئی. بتا دیں کیا ہو گیا. او بھائی میں اپنا ہاتھ پڑتا تھا نا، اگر وہ ہاتھ نہ پڑتا تو بھائی وہ کال کروائی. پنڈی سے کال نہیں، میری اپنی ساری فیملی موجود تھی اس وقت بڑی اہم پوسٹوں پہ جو ہے نا. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے تو انہوں نے ٹکٹ لے کے دیا، ٹکٹ کی لسٹ میں میرا نام آیا، ورنہ تو وہ اسی نودولتیے سے جو ہے نا وہی 4-5-6 کروڑ روپے کی لین دین کر کے. اور آپ کے پروگرام میں آن ریکارڈ یہ بتا رہا ہوں، جس دن سے پی ٹی آئی پاور میں آئی 2013 سے بعد، 2013 سے آپ کے جتنے سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں 50% سے ابو سینیٹر جو ہے نا 2 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ روپیہ نمل کو، شوکت خانم کو اور پارٹی فنڈ دے کے جو ہے نا وہ بنے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات آن ریکارڈ کامن فیکٹ ہے. ہاں مطلب کرپشن حلال ہے، وہ تو ٹھیک ہے نا. وہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ جو ہے نا بانی تحریک انصاف یہ کرے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے. ڈونیٹ کرنا، ہاں پتہ ڈونیٹ کرنا ٹھیک ہے نا، بالکل. حضرت عمر فاروق ایک منٹ سن لے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر اپنے چچا کے پاس گیا شام میں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے. جب واپس آیا تو اونٹوں کے اونٹ لدے ہوئے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے چچا سے ادھار لیا، ادھار لے کے کاروبار کیا لوگوں سے اور یہ منافع کمایا. قربان جاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ. سیدنا حضرت عمر فاروق، میری جان مال عزت وقار بیوی بچے سب قربان ان پہ. میرا آئیڈیل سیاستدان اور حکمران. سیدنا حضرت عمر فاروق نے کہا بات سن، تو اگر عمر فاروق کا اور عمر بن خطاب کا بیٹا نہ ہوتا تو کیا تجھے کوئی قرض بھی دیتا اور کوئی تیرے ساتھ کاروبار بھی کرتا اور تجھے کوئی پروفٹ بھی دیتا؟ ساری چیزیں واپس لے کے بیت المال میں جمع کروائیں. اور بھائی اگر یہ نہ ہوتے اقتدار میں اور قوت میں
کوئی سیاستدان 2 کروڑ 4 کروڑ 10 کروڑ روپیہ دیتا شوکت خانم کو یا نمبل یونیورسٹی کو؟ اور یہی والا ڈرامہ جناب تیسرا انہوں نے اب یہ بنایا تھا جناب آپ کا القادر یونیورسٹی، دنیا کا سب سے کلاس کا بزنس ہے، ٹرسٹ بناؤ یہ پوری دنیا کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے پاس پیسے نہیں تھے 2-3-4 کروڑ روپے رشوت دینے کے لیے، اور ہوتے بھی تو میں نے کبھی 4 آنے اس انداز سے کسی کو نہیں دینے تھے. تو بھائی ہمیں تو جہاں سے اکاموڈیٹ کر کے ٹکٹ ملا، جہاں سے اکاموڈیٹ کر کے منسٹر بنایا، وہ تو مجھے پتا ہے، میرے خاندان کو بھی پتا ہے، میری فیملی کو بھی پتا ہے. اچھا چلیں، بطور پولیٹیشین تو ٹھیک ہے، میں کنکلوژن کی طرف جاؤں گا. بطور انسان ایٹ لیسٹ کسی ایسے ادارے کو جس کا تعلق سوشل سروس، اتنی بڑی سوشل سروس کہ کینسر کے علاج کے لیے اس وقت جو سب سے زیادہ بڑا ادارہ ہے وہ یہی ہے، آپ اس کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں. میں تو نہیں تھوڑا کر رہا، بہت تو سوچنا چاہیے اس میں پہ تو نہیں کر رہا، اور میں آپ کے سوال کا جواب بھی نہیں دوں گا کہ میں شوکت خانم کے حوالے سے کوئی رائے دوں، حالانکہ باوجود اس کے کہ مجھے بہت سی چیزوں کا علم ہے، میں نے تو اس کو اسکینڈلائز کیا. سوال تو اٹھا رہے ہیں نا. میں سوال نہیں اٹھا رہا، میں بتا رہا ہوں کہ رشوت کس طریقے سے لی گئی. شوکت خانم کی کارکردگی یا شوکت خانم کی کیپیبلٹی یا شوکت خانم کی کیپیسٹی یا شوکت خانم کا کریچر یا شوکت خانم کی بنیاد یا شوکت خانم کے پیچھے کون لوگ یا شوکت خانم کے پیچھے پازیٹیو نیگیٹو، نہ میں نے آج تک بات کی، نہ میں آپ پوچھیں گے بھی تو میں نہیں کروں گا. جنرل عاصم منیر کیسے سپہ سالار ہیں؟ دیکھیں جی، میں ہوں پنڈی وال، میری ساری لائف پنڈی میں گزری ہے. میں فوج سے محبت کرتا ہوں صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے کہ جو پاکستان کی اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور پور کلاس کا نمائندہ ہے. رچ کلاس جو اپر مڈل سے محنت کر کے رچ ہوتے ہیں 2% 3%، ان کا بھی. ایلیٹ کلاس کا لینا دینا ہی نہیں ہے، نہ ان کے بچوں کا، نہ ان کی آل اولادوں کا اس ادارے کے ساتھ. یہ وجہ ہے کہ میں اس ادارے سے محبت کرتا ہوں، پہلی چیز. دوسری چیز، میری اسی نظریے جو میں نے نظریہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے تحت پاکستان کے جو 13 14 15 یا 16 آرمی چیف آئے ہیں، ان میں سے واحد آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر ہے، جس سے میری آج تک نہ کوئی ملاقات ہے، نہ مجھے کوئی شوق ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں. لیکن جو میں جانتا ہوں، ان کا سگا بھائی میرے سگے بھائی کے ساتھ جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میری ساری فیملی آرمی بیک گراؤنڈ میں ہے، وہ جانتے ہیں، اور میری پنڈی کی جمپل ہے، میں ان کے پورا علاقہ جانتا ہوں جہاں پہ وہ رہتے ہیں. 5 مرلے کے گھر میں جو بندہ پل کے جوان ہوا ہو اور جس کے والد محترم ایک استاد، ایک ماسٹر، وہاں سے ہوتے ہوتے گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول تارک آباد لال کٹتی، اس کے ہیڈ ماسٹر، وہیں پر مسجد تعمیر کرتے ہیں پورے شوق سے، اور اس مسجد کے امام مسجد ہوں. ان کا بیٹا 5 مرلے کے گھر میں جوان ہو کر آرمی کے اندر سلیکٹ ہو میرٹ کے اوپر، اور وہ آرمی چیف بنے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اٹس ناٹ اے بٹرنگ، یہ کوئی مکھن لگانے والی بات نہیں ہے. میرے لیے فخر کا مقام ہے کہ پاکستان کے وڈیرے جاگیردار، سرمایہ دار، بڑے بڑے نامی گرامی، انگریزوں کے کتے نہلانے والے، انگریزوں کے گھوڑے نہلانے والے، انگریزوں کے گھوڑوں کو نچانے والے خاندانوں کے اولادیں، وہ اس 5 مرلے کے گھر میں پلنے والے حلال کے تہم کے اوپر امام مسجد کے بیٹے کی جوتی میں جا کے بیٹھتے ہیں. مجھے اس سے زیادہ مزہ نہیں آتا، مجھے مزہ نہیں آتا اس سے زیادہ. بس میرا مزہ یہی ہے، میرا مزہ یہی ہے، میرا شوق یہی ہے، میرا ولولہ یہی ہے کہ یار ایک مڈل کلاس کے ایک انتہائی دیانتدار خاندان، ایک دیانتدار باپ کا بیٹا وہ اقتدار میں. چلیں اس مزے میں جاتے جاتے ایک سوال کا بھی جواب دے دیں. یہ جو امریکی ایڈ آ رہی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ یہ $10 کروڑ، یہ جو ٹیررزم کے خلاف ایک جنگ ہے، ٹیررزم کی اب کس نے آپ کو کہا کہ ایڈ آتی ہے؟ ابھی امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ ایڈ دیں گے. اب وہ بھی فیک نیوز ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، نہیں فیک نیوز نہیں ہے. اور ڈونلڈ ڈون نے نا $10 کروڑ بجٹ پاس ہونا تھا. $10 کروڑ کیا ہوتا ہے؟ پیس آف پینٹ کہنا بھی جانا پیس آف پینٹ کی توہین ہے. یہ انہوں نے اپنا جناب ایک چھوٹا سا ایک
قرض ٹائپ اور ایک امداد ٹائپ. قرض تو نہیں ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اب وار اینڈ ٹیرر کے اوپر جو $1 ارب سالانہ ملتا تھا وہ نہیں ملتا. حرام تو ایک پیسہ بھی حرام ہوتا ہے. پوری بات تو سنیں نا, یہ کوئی حرام والی بات نہیں ہے, یہ تو ادارے ملک ٹو ملک جو ہے نا ایک ٹرانزیکشن ہے. ابھی میں حرام حلال کی بات نہیں کر رہا, میری بات پوری سن لیں. ابھی واحد پاکستان کا یہ عزم استحکام آپریشن ہے جو فزیکل آپریشن سے زیادہ ایک کنسیپچول اور ایک جناب لوگوں کو ٹریس کر کے ان کو جناب ہائی لائٹ کر کے ان کو اوور کم کرنا, ڈیجیٹل ٹیررزم سے لے کے سمگلرز اور منشیات فروشوں کے خلاف. اس آپریشن کے اوپر ڈالرز کا کوئی ٹیگ نہیں ہے. اس آپریشن کے پیچھے امریکن اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اس سے پہلے پچھلے 20 سالوں میں جتنے آپریشن ہوئے ہیں سن 2009-11 سے لے کے اب تک, وہ امریکہ کی سرپرستی میں, امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, افغانستان میں نیٹو فورسز اور امریکن فورسز کو تحفظ دینے کے لیے پاکستان کے اندر کروائے جاتے تھے. یہ امریکن بیک سے نہیں ہو رہا, ادھر تو امریکہ اندر سے کنسپائریسیز کر کے جناب اس آپریشن کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے امریکن ڈیپ اسٹیٹ. سمجھ گئے نا اس آپریشن فیاض صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی ایسی ڈسکشنز ہوتی رہیں گی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.